مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم دوبارہ سے سیکھنے جا رہے ہیں، اور دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ وہاں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ خداوند کا بندہ پولس رسول اپنے شاگرد کو تیموتھیوس کو سکھاتا ہے اور اس کو حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کو تھوڑا سا انکریج کرتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ انکریج کر کے اسے سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ ہمارا جو خداوند ہے اس نے ہمیں دہشت والی روح نہیں دی۔ دہشت سے مراد ایسی روح نہیں دی جس کے ذریعے سے ہم ڈرے، خوف کھائیں، بلکہ جو روح ہمیں دیا گیا ہے، خدا کا پاک روح جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے، وہ ہمارے اندر محبت کو پیدا کرتا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم تربیت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں۔ کس کا؟ یسوع کا قیدی ہوں۔ نہ شرم نہ کر، بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ پولس کی زندگی کو دیکھ کر کہ وہ اپنے آپ کو مسیح کا قیدی سمجھتا ہے، حالانکہ بائبل ہمیں بیان کرتی ہے ہم آزاد ہیں اور خدا نے ہمیں آزادی کے لیے بنایا ہے، لیکن پولس اپنے آپ کو یہاں پر قیدی بنا کر اس لیے پیش کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو مسیح یسوع کے نام لگا چکا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایک قیدی کی طرح ریپرزینٹ کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں جس طرح سے اب ہر ایک کام کے لیے یسوع کے سامنے پیش ہوتا ہوں، جو بھی کام کرنا ہوتا ہے میں نے یسوع کے لیے کرنا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو مسیح کا قیدی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی پولس کی طرح ایسے ایماندار بنے جو ہر ایک کام میں اپنے استاد سے پوچھ سکے، اپنے خداوند کے پاس آ سکے، اس کے نام کو جو وہ کہے وہ حکم دے۔ قیدی کا کام کیا ہے؟ مالک کی طرف سے جو بھی حکم ملتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ حکم ہمیں بھی دیا گیا۔ پولس اس حکم کی پاسداری کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اور اس کا خوشخبری کا کلام سکھاتا ہے۔ لکھا ہے پولس رسول اور تمام تر شاگردوں کو مسیح یسوع کی طرف سے یہ حکم ملا، اور یہ حکم تمام تر شاگردوں کے لیے نہیں بلکہ تمام تر ایمانداروں کے لیے، کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور یہ شاگردیت کا کام خوشخبری سنانے سے ہوتا ہے میرے عزیزوں، اور خوشخبری سناتے ہوئے پولس کہتا ہے کہ بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھاؤ، شرم نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں شرم نہ کرے، آپ اپنے آپ پر بوجھ نہ محسوس کریں، اس بات میں شرم نہ محسوس کریں کہ آپ خوشخبری سنانے جا رہے ہیں۔ خوشخبری سنانا ہم سب کی ذمہ داری۔ قیدی کو جو کام دیا جاتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، اسے کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ جب تک اپنے آپ کو مسیح کا قیدی نہیں بنائیں گے، اس کو اپنا بادشاہ نہیں بنائیں گے، اس کے غلام بن کر نہیں زندگی گزاریں گے، میرے عزیزو آپ کے دل میں یہ بات بھی نہیں آئے گی کہ آپ حکم کی پاسداری کریں، آپ اس کے حکم کے لیے نہیں نکلیں گے، اور نہ ہی اس کے حکم کو مطابق اس خوشخبری کو پھیلائیں گے۔ تو یہ اگر حکم ہے مسیح یسوع کی طرف سے، اپنے آپ کو پہلی بات قیدی بنانا ہے، دوسرا شرم سے دور رہنا، شرم کو ختم کرنا اپنے اندر سے، اپنا وقت جو ہے مسیح کے لیے پورا مکمل طور پر دے دینا ہے، اور لکھا ہے کرنا کیا ہے؟ خوشخبری سنانی ہے، اور پولس کی طرح دکھ اٹھانا ہے، کیونکہ خوشخبری سنانا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم اگر خوشخبری سنا رہے ہیں آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے سے، تو یہ ویڈیوز کے ذریعے سے اگر آپ اس خوشخبری کو سیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ اس میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، بجائے کہ آپ اس کو سکپ کریں ان ویڈیوز کو، بجائے کہ آپ اس کو آگے آگے کر کے دیکھیں، آپ تھوڑا سا وقت دیں، اپنا ٹائم دیں، تاکہ مسیح یسوع اپنے نجات دہندہ کے بارے میں اور زیادہ سیکھ سکیں۔ اور جب سیکھ جائیں، اس کو آگے شیئر کرنے سے گریز نہ کریں، بلکہ مزید اس خوشخبری کے کام کو پھیلانے کے لیے ہمارے ساتھ دکھ اٹھائیں، تھوڑی سی محنت کریں۔ آپ لوگ تھوڑا سا شیئر کریں، اس کو مزید شیئر کرتے جائیں گے، بہت سی زندگیاں آپ کے شیئر کرنے کے وسیلے سے مسیح یسوع پر ایمان لے کر آ سکتے ہیں۔ اور جب ایمان لے کر آئیں گے، بائبل بیان کرتی ہے ایک روح جب مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، لاکھوں فرشتے آسمان پر تالیاں بجاتے ہیں۔ اور صرف یہ سوشل میڈیا ہی نہیں، بلکہ آپ فزیکلی بھی جا کر مختلف جگہوں پر جا کر مسیح یسوع کی خوشخبری کی منادی کر سکتے ہیں۔ اور اگر خوشخبری سنائیں گے تو خوشخبری کے اندر یہ طاقت ہے، وہ بہت سی روحوں کو جیت سکتی ہے۔ ہمارے اندر طاقت نہیں،
ہمارا کام ہے قیدی کی طرح صرف سنانا. یہ صرف خدا کے ہاتھوں میں قدرت ہے، وہ زندگیاں بدل سکتا ہے ایک خوشخبری کے وسیلے سے. اور خوشخبری کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب میں لکھا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق مسیح یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر لٹکا دیا گیا، وہ دفن کر دیا گیا، اور وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. جو کوئی اس بات پر ایمان لے کر آتا ہے کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی اور دوبارہ جی اٹھ کر ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے پاس بھی ایک نئی زندگی ہے، بائبل بیان کرتی جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو میرے عزیزو، یہ ایک سادہ سا نجات کا پیغام ہے. اس کو پھیلانے کے لیے آپ سب سے پہلے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر مدد کر سکتے ہیں، اور آپ خود بھی مسیح کی خوشخبری کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. اور یہ تب ہوگا جب آپ کو اپنے اندر برڈن محسوس کریں گے، اس بات کا بوجھ محسوس کریں گے، قیدی ہونے کی طرح، جس طرح سے قیدی پولس رسول اپنے آپ کو سمجھتا ہے. آپ بھی اپنے آپ کو سمجھیں اور آج ہی اس بات کا ارادہ کریں کہ مجھے بھی مسیح یسوع کی خوشخبری سنانے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اس کے لیے دکھ اٹھانے کی ضرورت ہے. اس نے جو میرے لیے دکھ اٹھائے میں تو نہیں وہ سہ سکتا، لیکن جو کچھ میں کر سکتا ہوں مجھے یسوع کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. تو آج آئے ہمارے ساتھ بڑھے آگے اور مسیح کی خدمت کے لیے، اس کی خوشخبری کی منادی کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اور خود بھی مسیح کی منادی کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس آل آف یو.